ایک فقرہ سنیے، اپنے خدا سے دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ابو حمزہ صومالی کو. یہ ابو حمزہ صومالی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. کبھی کبھی دعا زبان پر نہیں آتی، صرف زبان دل ہے جو کہتی ہے، مگر خدا دل کے بھیدوں کا جاننے والا، اور ماں اور باپ کی دل کی زبان سن کر اولاد پر نظر مرحمت کرنے والا ہمارا پروردگار. جناب ابو حمزہ صومالی حضرت امام ذو الدین علیہ السلام کے مخصوص صحابی تھے. ان کی بچی گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، ہڈی یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی بچی کی، جناب ابو حمزہ صومالی کی. لے گئے، جیسے لکھنؤ میں آپ نے دیکھا یہاں جراحوں کی دکانیں لگی ہیں نا، تو ایک بہت ماہر تجربہ کار جراح تھا. لے گئے، جناب ابو حمزہ میری بچی ہے. اس نے جیسے یوں کیا، بچی چیخ کے روئی. ڈائریکٹ ننھی بچی، ہڈی ٹوٹ جائے اور کھال سے باہر نکل آئے، اب اسے ٹھیک کرنے میں ظاہر اس وقت ایسے ادویات نہیں یاد ہوئے تھے کہ بے حس کر دیا جائے، جسم سن کر دیا جائے انجیکشن وغیرہ کچھ لگا کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک تو کر دوں گا، مگر یہ بچی روئے گی بہت. باپ سے کہا یہ بچی روئے گی بہت. کہا ہے تو، مگر بچی ذات ہے، ٹوٹا ہوا ہاتھ، بڑی ہوگی تو پھر کیا ہوگا. تو اس وقت کی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے، بھائی تم لے آؤ اپنا سامان وامان ٹھیک کرو. چنانچہ یہ اندر گئے اپنا سامان لانے کے لیے، بچی وہیں بیٹھ گئی. اس غریب کو کیا خبر. ابو حمزہ حضرت امام ذو الدین علیہ السلام کے بے حد مقرب خاص صحابی، دل ہی دل میں رب کریم میری اولاد ہے، کیسے میں برداشت کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ جراح اپنے گھر سے نکلا، آگے بیٹھ گیا سامنے، کہ ذرا آپ پکڑ لیجئے بچی کو. وہ ہاتھ کون سا ہے ٹوٹا ہوا؟ ان کا یہ. جیسے کہا یہ، بچی نے ہاتھ بڑھا دیا. اب وہ دیکھتے ہیں ہاں یہ تو کہیں ٹوٹی نہیں ہے، کہاں ہڈی گئی؟ غلط، یہ ہاتھ ہوگا. بچی نے کہا یہ لیجئے. اب وہ جراح مبہوت غرقے دریائے حیرت، ابھی میں دیکھ کے گیا ہڈی ٹوٹ کے کھال سے باہر آ گئی، یہ بھی ہاتھ بالکل صحیح و سالم، یہ بھی ہاتھ. کہیں گے یہ ہوا گیا. جناب ابو حمزہ صومالی کا بس کرو، جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا. ارے بتائیے تو، کہا کچھ نہیں، جب تم نے یہ کہا یہ بچی روئے گی تو میرے دل سے کہا، لیکن میں نے کہا پروردگار میں برداشت کیسے کروں گا. دیکھیں زبان سے نہیں کہا، عرض مدعا خالی دل سے کہا. دلوں کے خلوت خانوں میں اللہ کی کار فرمائیوں کا جلوہ رہتا ہے. خدا نے محسوس کیا میرے بندے خاص نمائندے کا چاہنے والا، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لہذا قبل اس کے کہ جراح ٹوٹا ہوا ہاتھ اللہ نے اچھا کر دیا. تو اگر اولاد کے حق میں ماں اور باپ دعا کریں تو اس دعا کو کیا معمولی جانتے ہیں؟ مگر دعا، دیکھیے انہوں نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں پڑھی تھی، اسی لیے معصوم علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ دعاؤں کے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ دل میں تقوی پیدا کرو. زیادہ تقوی کے ساتھ کم دعا کرو گے تو خدا اسے قبول کرے گا، لیکن اگر تقوی نہ ہوگا اور رات بھر مفاتیح الجنان پڑھو گے تو سب بیکار ہوگا. تو بنیادی چیز خشیت رب، بنیادی چیز تقوی پروردگار، خوف خدا، آئین الہی کا لحاظ، حدود خدا کو ملحوظ خاطر رکھنا، حرام و حلال و جائز و ناجائز پر نظریں جما کر قدم آگے بڑھائیں. تو ایک معمولی دعا کریں تو پروردگار اس ایک معمولی دعا کو زیادہ بنا دے گا. اور بہت سی دعائیں جو ہم زبان سے نہ بھی کہہ پائیں گے، دل سے کہیں گے ہمارا خدا قبول کر لے گا. خیر دل پہ تو پابندی نہ بریلی لگا سکتی نہ دیوبند، دل پہ تو کسی کی طرف سے کسی فتوے کا اثر نہیں، مگر جب زبان سے کہیں گے یا حضرت عباس یا علی ادریکنی، تو اسے تو سب سن رہے ہیں نا، یہ یا علی ادریکنی کہہ رہے ہیں، ہم شرک کے ناک گرتے ہیں ان کے صحن میں. سب پریشان، ابے جہنم میں چلے جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تمہاری توحید کیسی ہے. اب میں نے جب قرآن مجید کو پڑھا، ٹھیک ہے خدا سے دعا، مگر وہ طرز، وہ سلیقہ، وہ شعور جو ہے، مطلب ہمارے ائمہ طاہرین میں حضرت علی اور بالخصوص امام ذو العابدین علیہ السلام
تو جہنم سے بچنے کی مثلا فرماتے ہیں الہی، آپ غور فرمائیے، اللہ ہمیں توفیق دے، زندہ رہے انشاءاللہ آتے سال ماہ رمضان میں ایک ہی دفعہ پورے مہینے میں صحیح، مگر دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں گے، الہی ان ادخلت النار ففی ذالک سرور عدوک، پروردگار، یہ امام ذوالعابدین کہہ رہے ہیں، پروردگار ان ادخلتنی النار، اگر تو مجھے جہنمی بنا دے گا، جہنم رسید کر دے گا اور میں جہنم کے شعلوں میں سلگوں گا اور جلوں گا، ففی ذالک سرور عدوک، تو اس سے تیرے دشمن بہت خوش ہوں گے، جلوں گا میں، خوش ہوں گے تیرے دشمن۔ بڑا قرآن والا بنتا تھا وہ، سو لگ رہا ہے۔ تو پروردگار اگر میں تو مجھے جہنم میں پھینک دے گا تو ففی ذالک سرور عدوک، تیرے دشمنوں کی خوشی کا باعث ہے یہ بات کہ میں جلوں۔ وَإِنْ أَدْخَلْتَ الْجَنَّةَ، اور اگر تو مجھے جنت میں پھینک دے گا، جنت میں بھیج دے گا، جنت میرا مستقر بن جائے گا اور انعام میں مجھے جنت مل جائے گی، ففی ذالک سرور نبیک، تو جنت میں جاؤں گا میں، مسرور ہوگا تیرا نبی۔ میری محنت سوارت لگی، میں نے بڑی ریاضت کی تھی ان جہنمیوں کو جنتی بنانے میں، الحمدللہ یہ جنتی بن گیا، الحمدللہ یہ جنتی بن گیا۔ تو اگر مجھے جہنم میں ڈالے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، اور اگر مجھے جنت میں تو جگہ دے دے گا تو تیرا مرسل، تیرا صاحب معراج، تیرا محبوب پیغمبر خوش ہوگا۔ اور پھر فرماتے امام، یہ بات امام ذو العابدین نہیں فرما سکتے تھے، وَأَنَا وَاللَّهِ عَالَمُ، پروردگار یہ بات میں خوب جانتا ہوں، تحقیق کے ساتھ جانتا ہوں کہ ان سرورت نبی کا احب الیک من سرور عدوک، یہ میں پوری تحقیق سے جانتا ہوں، تجھے تیرے نبی کی خوشی گوارا ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو اکل والی بات مجھے کہنے دیجئے امام زین العابدین، اگر میں جلوں جہنم میں تو دشمنان خدا خوش ہوں گے، نبی غمگین ہوں گے، اور اگر جنت میں چلا جاؤں تو نبی خوش ہوں گے، دشمنان خدا غمگین ہوں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ اپنے نبی کی خوشی چاہتا ہے، اپنے دشمنوں کی خوشی نہیں۔ تو اے محبان حال، اگر خدا نہ خواستہ ہم چلے گئے جہنم میں تو سیدہ رنجیدہ ہوگی، حسین رنجیدہ ہوں گے، اہل بیت رنجیدہ ہوں گے، دشمنان حسین، قاتلان حسین خوش ہوں گے ہمیں جہنم میں دیکھ کر۔ بڑا ماتم کرتا تھا، بڑا علم اٹھاتا تھا، بہت زنجیر لگاتا تھا، اب جل رہا ہے جہنم میں۔ اور یہ بات ہم تحقیق سے جانتے ہیں، اللہ یزیدیوں سے زیادہ حسین کی خوشی چاہتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد کی خوشی چاہتا ہے۔ اس لیے ایک ذرا الحمدللہ ہمارے عقیدے ہمالیہ کی طرح استوار ہیں، عمل میں تھوڑی گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم ذرا اپنے عمل کو سنبھال لیں تو ہم سے بہتر دنیا میں نہ کوئی نسل ہو سکتی ہے، نہ کوئی قوم ہو سکتی ہے۔ یہ انداز ہے دعا، اور آپ پھر دنیا کو چیلنج کیجئے اس کے مقابلے